السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الملك اور کہا ملک بادشاہ. وقال الملک، ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. انی بے شک میں ارا دیکھتا ہوں، سبع کہتے ہیں 7، بقرات ثمانی، نون کو ملائیں گے یا کے ساتھ، بقرات گائے، سمان موٹی، یا کلوہن کہ کھا رہی ہیں انہیں، سبعن عجاف، سبعن 7 عجاب دبلی، عجاف کہتے ہیں دبلی پتلی گائے، وسبع عجاف وسبع اور 7 سنبلات خضرن، سنبلات بالیاں، خضر سرسبز، خضرم و اخرو اور دوسری یابسات خشک، یا ایہا الملأ اے سردارو، افتونی تم سب مجھے بتاؤ. کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھوڑی سی عربی جو ہے نا غنّ مد کے ساتھ ہے، اس لیے تھوڑا سا مشکل ہے، غور سے سننا ہے آپ نے. فی رؤیا، میرے رؤیا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم اگر ہو تم، للرؤیا خواب کی، تعبرون تم سب تعبیر کرتے ہو. بامحاورہ ترجمہ ہے، بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں سبز اور دوسری 7 بالکل خشک ہے. اے درباریو، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو. یہ خواب کس نے دیکھا تھا؟ بادشاہ نے دیکھا تھا، اور بادشاہ نے یہ اپنے درباریوں کے سامنے خواب رکھا کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. آگے دیکھیے، قالو انہوں نے کہا، ادغاث کہ یہ ادغاث ہیں، پریشان باتیں ہیں، احلامن خوابوں کی، وما اور نہیں ہیں ہم، بتاویل الاحلامی ایسے خوابوں کی تعبیر کو، بعالمین جاننے والے. انہوں نے جواب دیا، یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر ہم جاننے والے نہیں ہیں. ادغاث کہتے ہیں، غور کیجئے، ادغاث کہتے ہیں گھاس کے گٹھے کو. ادغاث کس کو کہتے ہیں؟ گھاس کے گٹھے کو. ازغاث زغس کی جمع ہے جس کے معنی ہے گھاس کا گٹھا. جانتے ہیں گھاس کے گٹھے کو؟ احلام جو ہے، احلام حلم کی جمع ہے جس کے معنی ہے خواب. حلم، احلام حلم کی جمع جس کے معنی ہے خواب. ادغاث احلام کے معنی ہوں گے
ایسے یعنی خیالات منتشرہ، بکھرے ہوئے خیالات، پریشان کن خیال جن کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ آپ کے جتنے بھی خواب ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے رات کو آپ سوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ کسی دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں تو کبھی کہیں پہنچے ہوئے، اور ہر خواب کی تو تعبیر نہیں ہوتی نا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو سارا دن ہم سوچتے ہیں وہی ہمیں دکھائی دیتا ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو ہم سارا دن سنتے ہیں وہی ہم رات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خواب اس بادشاہ کو آیا تھا، عزیز مصر جس کا وزیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے سے یوسف کی رہائی عمل میں لانی تھی۔ تو بادشاہ کے درباریوں اور جتنے بھی معبرین تھے، خوابوں کی تعبیر کرنے والے تھے، اس خواب پریشان کی تعبیر بتلانے سے وہ عاجزی کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہمارے پاس اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دربار والوں کے اس قول کا مطلب مطلقاً علم تعبیر کی نفی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ علم تعبیر سے وہ بے خبر نہیں تھے، نہ اس کی انہوں نے نفی کی، انہوں نے صرف اس خواب کی تعبیر بتلانے کی نفی کی تھی کہ یہ والا جو خواب ہے نا آپ کا، یہ پریشان کن ہے، یعنی اس کا کوئی یہ خیالات ہیں، بس اس کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ علم تعبیر سے وہ بے خبر، ہاں انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتلانے سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں جانتے، ایسے یعنی پریشان کن سا خواب ہے اور ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ آگے کیا ہوا؟ وقال الذی نجا، وقال الذی نجا، اور اس نے کہا جس نے نجات پائی، منہما ان دونوں میں سے، وذکر اور یاد آیا اسے، بعد امت ایک امت کے بعد، امت یہاں لیں گے مدت کے معنوں میں، بعد امت ایک مدت کے بعد، انا میں انبئکم بتاتا ہوں تمہیں بتاویلہ اس کی تعبیر کو، فارسلون بس تم مجھے بھیجو، تم مجھے بھیجو۔ اچھا، ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا جس نے نجات پائی تھی، اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اچھا، یہ قید کے دو ساتھیوں میں سے ایک نجات پانے والا تھا جس نے کہا تھا کہ میں شراب کو نچوڑ کر پلا رہا ہوں، ان کو اٹھائیے، جسے حضرت یوسف نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا تاکہ میری بھی رہائی کی صورت کوئی نکل سکے۔ اسے اچانک، وہ جب سے گیا ہوا تھا بہت ٹائم ہو چکا ہوا تھا، وہ بھول چکا تھا۔ اب جب خواب کی تعبیر کے لیے سارے اکٹھے ہوئے، وہ بندہ بھی اس ٹائم موجود تھا، اسے یاد آیا کہ یہ تو خواب کی تعبیر کے لیے یہاں بیٹھے ہیں جو کہ باقی تو انکار کر رہے ہیں۔ اچھا، فوراً دماغ چلا حضرت یوسف کی طرف کہ میری خواب کی تعبیر اس نے کی تھی اور سچی نکلی تھی۔ کہنے لگا مجھے بس آپ اجازت دیجئے یہاں سے جانے کی، اور میں تمہیں آ کے بتاتا ہوں اس کی تعبیر۔ وہ نکل کر سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خواب کی تفصیل بتائی کہ یہ خواب ہے اور اس کی تعبیر بتاؤ کیا ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ہے نا فَأَرْسِلُونَ، تم مجھے بھیجو۔ تو یہ جمع کا صیغہ بادشاہ کے لیے بطور تعظیم کے استعمال کیا گیا، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے، بڑے کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹیچر کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کر کے بول رہے ہوتے ہیں، تم کر کے بول رہے ہوتے ہیں، نہیں آپ، فارسلون، تو آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ مجھے بھیجیے۔ بادشاہ سمیت دربار میں موجود درباریوں کو مخاطب کر کے بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یوسف کے پاس جانے کی اجازت اس نے مانگی کہ آپ مجھے یہاں بھیجیں تو میں، ہو سکتا ہے میں آپ کو اس کی بتاؤں۔ اچھا، یوسف، اب یہ یوسف کے پاس پہنچتا ہے، یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، کتنے خوبصورت الفاظ میں بولتا ہے، ایھا الصدیق، اے نہایت سچے، افتینا، ہمیں تعبیر بتا،
فی سبع بقرات، فی سبع، عین کے نیچے ایک زیر ہے نا، فی سبع بقرات، 7 گایوں کے بارے میں، سمانی یأکلہن، موٹی ہیں، جو موٹی ہیں کہ کھاتی ہیں انہیں، سبع عجاف، و 7 دبلی پتلی گائے، و سبع سنبلات خضر، اور 7 سبز بالیوں میں، و اخر یابسات، اور دوسری خشک کے بارے میں، یابسات لعلی، تاکہ میں ارجعو لوٹوں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم، اور تاکہ وہ سب یعلمون جان لیں۔ اچھا اس کی عربی کو ذرا تھوڑا سا غور سے آپ نے سننا ہے تاکہ آپ کی جو زبر زیر کی گنے مد کی غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ پڑھنی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اے یوسف، اے بہت سچے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں، اور 7 ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، 7 بالیاں خشک ہیں، 7 بالیاں سبز ہیں، تاکہ مجھے تعبیر بتائیے تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو نجات پا کے گیا تھا، یہ واپس جا کے اجازت ان سے لے کر گیا تو یوسف کے پاس پہنچا۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قالا، اس نے کہا، تزرعون، تم سب کاشت کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دأبا، لگاتار، فما حصدتم، تو جو تم کاٹو، فذروہ، تو چھوڑ دینا اسے، فی سنبلہ، اس کی بالی میں، جو کاٹو اس کو چھوڑ دینا بالی میں، الا، مگر، قلیلا مما، تھوڑا سا اس میں سے، تاکلون، جو تم کھاتے ہو، مطلب جتنا تم کھاتے بس اتنا بالیوں سے نکالنا، باقی سب کچھ بالیوں میں رہنے دینا۔ اچھا بامحاورہ ترجمہ ہے، یوسف نے کہا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا، اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ثم، پھر، یاتی، آئیں گے، من بعد ذالک، اس کے بعد، 7 شداد یأکلن، 7 سال سخت وہ کھا جائیں گے، ما قدمتم، جو تم نے پہلے رکھا ہوگا، لہن، ان کے لیے، الا قلیلا مما، مگر تھوڑا سا اس ذخیرے میں سے، ما تحسنون، جو تم سب محفوظ رکھو گے بیج کے لیے، باقی تمہارا سارا ختم ہو جائے گا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم محفوظ کر کے رکھو گے۔ اچھا، جو تم نے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا وہ سارا 7 سال آئیں گے، وہ کھا جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے علم تعبیر سے بھی نوازا تھا، اس لیے وہ اس خواب کی تہ تک فوراً پہنچ گئے۔ انہوں نے موٹی تازہ 7 گایوں سے ایسے 7 سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتلی گایوں سے اس کے برعکس 7 خشک لیے۔ اسی طرح 7 سبز خوشوں سے، سبز بالیوں سے مراد زمین میں خوب پیداوار دے گی،
زمین خوب پیداوار دے گی، اور 7 خشک خوشوں کا مطلب، خشک بالیوں کا مطلب یہ ہے ان 7 سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ پھر اس کے لیے تدبیر بھی بتلائی کہ تم نے اب کرنا کیا ہے۔ 7 سال تم متواتر کاشتکاری کرو، اور جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال سنبھال کر رکھتے جانا، تاکہ ان میں غلہ محفوظ رہے۔ پھر جب 7 سال قحط کے آئیں گے تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا، جس کا ذخیرہ تم اب کرو گے۔ اور تحسنون یہاں کہا مما، تو اس ذخیرے میں سے جو تم محفوظ رکھو گے۔ تحسنون سے مراد وہ دانے ہیں جو دوبارہ کاشت کے لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں، یعنی بیج۔ ثم پھر یاتی آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عام 1 سال آئے گا۔ 7 اور 7 14، 14 کے بعد 15واں جو سال آئے گا، فیہ کہ اس میں یغاسو بارش دیے جائیں گے، یغاث الناس، یغاث الناس بارش دیے جائیں گے لوگ، وفیہ اور اس میں یعصرون وہ سب نچوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور وہ اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قحط کے 7 سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہوگی، جس کے نتیجے میں کثرت سے پیداوار ہوگی، اور تم انگوروں سے اس کا شیرہ نچوڑو گے، زیتون سے تیل نکالو گے، اور جانوروں سے دودھ وغیرہ دھو گے۔ خواب کی اس تعبیر کو خواب سے کیسی لطیف مناسبت حاصل ہے، جسے صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ایسا صحیح وجدان، ذوق سلیم اور ملکہ راسخہ جسے عطا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عطا کیا تھا۔ کتنی خوبصورت بات انہوں نے ساری سمجھا کے تعبیر بھی دے دی، اس کا سلوشن بھی دے دیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔